بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد سبحان الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رحمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ رحمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. سبحان اللہ سبحان یا اللہ. رسول اللہ تمہیں جانا آئے ہیں تمہیں مانا بے شک. نہ رکھا غیر سے کام. حق سبحان اللہ. تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان للہ اللہ. الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور تجھ پر آئے ہیں میرے آقا کی عنایت نہ نہ سہی، صحیح جی. اور تجھ پر اللہ اللہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی. ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کا کبھی بھی احسان گیا. نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. جان و دل ہوش و خرد سبحان اللہ. سب تو مدینے پہنچے. واہ. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. اور تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. نعرہ تکبیر، تم نہیں نعرہ چلتے رسالت، علماء اہل سنت گیا. ماشاءاللہ. اور شاعر سبحان اللہ، مشرق سبحان اللہ. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے. آئے چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے. رفعت شان رفانہ لکا ذکرک دیکھے. اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. بے شک بے شک. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. بے شک. سبحان قوت اللہ. عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. بے شک. سبحان اللہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بے شک. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مدینہ مسجد کے صحن میں ایک عظیم الشان جلسے کا اہتمام اور انعقاد ہوا، اور جس کے سرخیل اہتمام عزیزم مولانا جنید احمد سلمہ ہیں. امام ایسے ہی ہونا چاہیے. امام ایسے ہی ہونا چاہیے کہ مقتدیوں کو جدھر چاہے رخ پھیر دے. تو مولانا بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کے تقوی اور ان کی طہارت، ان کی عبادت کو قبول فرمائے. سبحان اللہ. آمین آمین. ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے شاگردوں میں ایسے بھی شاگرد ہیں جو اگر میری موت کے بعد میرے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا. یہ لوگ ان لوگوں میں سے. اللہ تعالیٰ ان کے تقوی میں اور اضافہ فرمائے.
آپ سب لوگ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے مولانا کے اس دعوت پر آپ نے لبیک کہا، اور پوری مارکیٹ کے لوگ، تمام نمازی لوگ، سب لوگ مل جل کر اس جلسے کو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے لے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میری آواز جیسے ہی ویسے مائک بھی ہے، دونوں برابر ہیں، سیم ہے۔ سرے منہ فرق نہیں، فارسی بولتے ہیں کہ بال کے برابر فرق نہیں ہے۔ جیسے میری آواز میں کھڑکھڑاہٹ ہے، ویسے مائک میں بھی کھڑکھڑاہٹ ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ مائک صحیح رہے گا تو چل جائے گا معاملہ، مگر دونوں برابر ایکویلنٹ ہیں۔ افسوس ہوتا ہے بھائی اس طرح مائک نہیں چلتا، حالانکہ اس کا مائک بہت اچھا ہے، اس سے اچھا مائک کسی کے نہیں ہے۔ اور آج معلوم نہیں کس سیٹ کیا اس شخص۔ چلیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک سلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، میں نے وہ سورہ، اس سورہ کی تلاوت کیا ہے بالقصد، جس کو ہمارے حریف بہت خم ٹھونک کے پیش کرتے ہیں کہ اس میں حضور کی نعت نہیں ہے، صرف اللہ کی توحید۔ ہم اہل سنت والجماعت، اہل حق کا یہ دعویٰ ہے قرآن کی کوئی سورہ، کوئی رکوع، کوئی آیت ایسی نہیں جس میں نبی کی تعریف نہ ہو، جس میں نبی کی نعت نہ ہو۔ جاؤ یار، ہم اہل حق، اہل سنت والجماعت کا یہ دعویٰ ہے اور دلیل بھی رکھتے ہیں کہ قرآن کی کوئی سورہ، کوئی رکوع، کوئی آیت ایسی نہیں جس میں نعت مصطفیٰ نہ ہو۔ ہر ایک سورہ میں، ہر ایک رکوع میں، ہر ایک آیت میں، مگر اس کے لیے علم چاہیے۔ سمجھے نا؟ دعویٰ تو کرنا بہت آسان ہے، مگر جن کی نگاہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ پہ ہے، الحمدللہ کی وہ آیت سے حضور کی نعت کا اس بات کر دیں گے۔ حضرات، تو ہمارا حریف بدعقیدہ یہ کہتا ہے کہ ایک سورہ ایسی ہے جس میں صرف اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ کی بے نیازی کا بیان ہے، اللہ کے غیر والدیت اور غیر مولودیت کا بیان ہے، اور اس میں حضور کی تعریف، ثنا، حضور کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو پہلے سورہ اخلاص کو دیکھیں، اور پہلے آپ ترجمہ سنیے۔ قل، اے نبی تم فرماؤ، اسی قل میں کل ہو گیا، اور جو اس کل کا منکر ہوا وہ کل سے منکر ہو گیا۔ ظالم کہہ رہا تھا کہ نبی کا ذکر اس سورے میں نہیں ہے، اور خدا نے کہا میں نے تو شروع ہی کیا ہے اپنے نبی کو مخاطب بنا کر، قل، اے نبی تم فرماؤ، اے میرے محبوب تم فرماؤ، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد
نہ وہ کسی کو جنم دیا ہے، وَلَمْ يُولَدْ، اور نہ اس کو کسی نے جنما ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کے کوئی جوڑ کا ہے۔ حضرات اب آپ دیکھیے کہ بدعقیدہ کہہ رہا تھا کہ یہ سورہ اخلاص میں خالص اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صمدیت کا بیان ہے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی غیر والدیت، غیر مولودیت کا بیان ہے، مگر رب العالمین جانتا ہے، جانتا تھا، جانتا رہے گا، وہ علیم و خبیر و بصیر ہے کہ میرے نبی کے دشمن میری توحید تو پسند کریں گے مگر میرے نبی کی نعت نہیں پسند کریں گے، میرے نبی کی تعریف نہیں پسند کریں گے، میرے نبی کی توصیف نہیں پسند کریں گے۔ تو اس سورہ کو اگر میں نے قل سے نہیں شروع کیا تو دکھاتے پھریں گے کہ دیکھو ایک سورہ ایسی ہے کہ جس میں صرف اللہ ہی کا بیان ہے۔ خدا نے کہا لو میں اس سورہ ہی کا آغاز اپنے محبوب سے کر دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قل اے نبی تم فرماؤ، واہ واہ، تم فرماؤ۔ یہ ترجمہ کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان قدس سرہ کا ہے۔ تم فرماؤ۔ وہابی ہماری عوام کو فریب میں مبتلا کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ تھانوی جی کو گستاخ نبی کہتے ہو۔ آپ تھانوی جی کا ترجمہ دیکھیے تو تھانوی جی کیا لکھتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے، کیا؟ آپ کہہ دیجئے، اور تمہارے مولانا امام احمد رضا کہتے ہیں تم فرماؤ۔ اب بتائیے کہ آپ میں زیادہ ادب ہے کہ تم میں زیادہ ادب ہے؟ آپ میں زیادہ ادب ہے کہ تم میں زیادہ ادب ہے؟ میں نے کہا سنو، ہاں امتی اگر نبی کو کہے گا تو آپ کہے گا، مگر خدا جب مصطفیٰ کو کہے گا تو تم کہے گا، آپ نہیں کہے گا۔ تم امام احمد رضا کو یہ کہتے ہو کہ امام احمد رضا رسول کو خدا کے برابر کر دیتے ہیں۔ ارے وارے امام احمد رضا، آپ نے تو اپنے ترجمے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نہیں نہیں، خدا اکبر ہے اور خدا کے مد مقابل میں مصطفیٰ چھوٹے ہیں، لہذا چھوٹے کو بڑا آپ نہیں کہتا بلکہ تم کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، تم کہتا ہے، تم فرماؤ۔ اللہ، تو تم کا یہ خطاب مخاطب کس نے کیا بولو؟ اللہ نے کیا۔ ہاں اگر ہم نبی سے التماس کرتے، ہم نبی سے فریاد کریں گے اردو میں تو ہم کہیں گے آپ، مگر خدا نبی کو بولو آپ نہیں کہے گا، تم کہے گا۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی آپ کی اس ترجمے کی روشنی میں چھوٹے اور اس کے لیے تم استعمال ہوا تو چھوٹا کہیں فرمان جاری کرتا ہے؟ چھوٹا کہیں بولیے فرمان جاری کرتا ہے؟ فرمان تو بڑا جاری کرتا ہے۔ بولیے چھوٹا فرمان نہیں جاری کرتا ہے۔ وارے امام احمد رضا، کیا آپ کے ترجمے کی شان ہے؟ آپ نے رسول کو
دو نسبتوں سے پیش کیا، ایک اللہ کی نسبت سے، ایک بندوں کی نسبت سے۔ آہا جب اللہ کی نسبت سے پیش کیا تو تم کا ترجمہ کیا، اور جب بندوں کی نسبت سے پیش کیا تو فرماؤ کا لفظ، اس لیے کہ نبی خدا سے چھوٹے ہیں اور نبی پوری دنیا سے بڑے ہیں۔ زندہ باد نبی بولیے سب سے بڑے، اور بڑے ہونے کا ثبوت تو معراج میں ہو گئی۔ بولیے معراج میں، بولیے ثابت کر دیا معراج نے، بمقامی کی رسیدی نہ رسد ہیچ نبی، اے نبی آپ جس مقام پہ جلوہ گر ہوئے کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہوا یہ کہ حضور روز دعوت دیتے تھے، روز دعوت دیتے تھے، روز لوگ سرکار کو مارتے بھی تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے، راستے میں کانٹے بھی بچھاتے تھے، زبردستی بھی کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے، اجھڑیاں لا کر ڈال دیتے تھے، مگر نتیجہ یہ ہوتا تھا اتنا ظلم میرے پیغمبر سہتے تھے، مگر کچھ نہ کچھ لوگ مومن ہوتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اسلام کو ایکسپٹ کرتے تھے۔ حضور کہتے تھے جانے دو، ستایا ہے تو چلو سیکھ ہے، یہ منفی پہلو تھا مگر اتنا پلس بھی پہلو تو ہے، مثبت بھی پہلو تو ہے، اتنے لوگ کلمہ پڑھ لیے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دن بھر دیا، آج بہت ستایا مکے والوں نے، اتنا ستایا کہ آج ظلم کی ایک دم سے انتہا کر دیا اور کوئی کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی اس قدر مغموم ہیں، ظلم پر ظلم ہوا ہے، اس کا غم نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ آج کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ غم اس بات کا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا لوگوں نے، اگر کلمہ پڑھ لیتے تو سارا یہ نبی کہتے تھے یہ کلمہ پڑھ لیں یہی میرے لیے مرہم ہے ان زخموں کا، مگر آج کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اب حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روز اپنے گھر میں محو خواب ہوتے تھے، اب آج اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی جو حضرت علی مولا کائنات کی ہمشیرہ ہیں، ان کے گھر تشریف لے گئے اور حضور جا کر لیٹ گئے۔ ایک انسان کی ایک بشری تقاضا یہ ہوتا ہے، انسان جب پریشان ہوتا ہے تو جگہ تبدیل کر دیتا ہے۔ حضور نے بتقاضۂ بشریت آج جگہ تبدیل کر دیا۔ اللہ کے رسول محو خواب میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بلایا، جبریل آج میرا محبوب وہ ستایا گیا ہے، آج میرے محبوب کو بہت پتھر مارا گیا ہے، آج میرے محبوب کو بہت زود کوب کیا گیا ہے، آج میرے محبوب پر بڑے مصائب ٹھائے گئے ہیں، جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا لے آؤ، اللہ اکبر، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میرے محبوب کا مقام فرش نہیں ہے بلکہ میرے محبوب کا مقام تو عرش ہے۔ میرے محبوب کا دنیا میں آنا تعجب ناک ہے، میرے محبوب کا عرش پہ جانا تعجب ناک نہیں سنا۔ لوگ دیکھ لیں آج اللہ جبریل علیہ السلام، جبریل تنہا نہ جانا، اللہ کیسے جاؤں؟ 70,000 فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اس لیے کہ آج جب دنیا میں میرا محبوب گیا تھا تو بشر کی حیثیت سے گیا تھا، اور آج آئے گا عرش پہ تو نور کی حیثیت سے آئے گا۔ گیا تھا دنیا میں تو بشر کی حیثیت سے گیا تھا، اور آج میرا محبوب آئے گا تو نور کی حیثیت سے آئے گا، نوری لباس پہن کر آئے گا، نوری سواری سے آئے گا، نوری بارات ہوگی آج۔ اللہ جاؤ میرے محبوب کے لیے حلہ بہشتی لے کے جاؤ، نورانی کپڑے بھی لے کے جاؤ، اور نورانی سواری براق لے کے جاؤ، دولہا بھی نور ہو، باراتی بھی نور ہو، لباس بھی نور ہو، سواری بھی نور ہو۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہے، جبریل آئے، اور جبریل ہمت نہیں پڑ لی جگہ لے، حضور محو خواب
اب حالانکہ ہم لوگ اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں جب آپ کا شیخ، آپ کا استاذ، آپ کا کوئی بڑا بزرگ محو خواب ہو تو اس کو جگانے کا باادب طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں کو دباؤ۔ کیا طریقہ ہے؟ بولیے۔ پاؤں، بولو زور سے بولو، پاؤں دباؤ۔ جب پاؤں دباؤ گے تو خود بخود اٹھ جائے گا۔ جبریل یہی آپ طریقہ اختیار کر لیتے تو جبریل کہیں گے یہ تو سارے بزرگوں کے لیے ہے، مصطفیٰ سب سے عظیم ہیں، بے مثال ہیں، تو ان کے جگانے کا یعنی جو ادب ہوگا وہ بھی بے مثال ہوگا، اور جبریل یا دنیا کا کوئی شخص جو ہے اس ادب کو متعین نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کا خالق بتائے گا کہ اس کے محبوب کو کیسے جگائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اب جبریل اللہ سے ملتجی ہوئے، یا اللہ حبیبوں کا ینام، یا اللہ حبیب کا ینام، یا اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے، یا اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے، حبیب کا ینام، تیرا محبوب تو سو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبل قدمی، قبل قدمی، میرے نبی کا تلوہ چومو، آئے ہائے میرے نبی کا بولو تلوہ چومو، تلوہ چومو، کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کی پیشانی میں کافوری ٹھنڈک ہے، اور مصطفیٰ جب وہ چومیں گے، لب جب تلوے سے مس ہوگا تو پیشانی ایٹومیٹک جو ہے وہ تلوے سے مس ہوگی، اور جب میرا محبوب ٹھنڈک محسوس کرے گا تو خود بخود بیدار ہو جائے گا۔ چنانچہ اب آپ سوچئے جبریل کون ہیں؟ سید الملائکہ ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، امام الملائکہ ہیں، اور رسول رسولوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہیں۔ اب آپ بتاؤ رسول کا جہاں پاؤں ہے جبریل کا وہاں سر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، سوئے ہیں وہ بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے، تلوے سے جن کے قدسی پیشانی مل رہا ہے۔ اللہ، آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے؟ جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور نالین پاک پہنے نکلے حرم سے باہر۔ اجمل صاحب نے یہ شعر میں تھوڑی سی لغزش کیا ہے، اگر وہ حیات ہوتے ہو، میرا ذہن ان کی زندگی میں گیا ہوتا اس طرف، تو میں اجمل صاحب سے ملتا اور میری بات مانتے تھے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار نالین پہن کے نہیں گئے، اس لیے کہ نالین کا تعلق کس سے ہے؟ مٹی سے۔ نالین کا تعلق بشریت سے ہے، حضور گئے ہیں صرف نورانیت کے ساتھ گئے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی تحقیق انیق یہ ہے کہ سرکار چپل جوتا بولو پہن کر بولو نہیں گئے ہیں۔ اگر اجمل صاحب آج باحیات ہوتے تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا کہ آپ اس کی اصلاح کریں۔ تو حضرات، تو جب سرکار جگ گئے تو حضور نے پوچھا کیسے جبریل آ جائے؟ روز تو وہی لے کر آتے تھے، اقرا اقرا لے کے آتے تھے، الحمدللہ رب العالمین لے کے آتے تھے، آج کیسے آئے ہو؟ یہ سوتے ہوئے جگا رہے ہو، کیا بات ہے؟ ان اللہ، جبریل کا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ بتا دو بدعقیدہ نالائقوں کو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، بے شک اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجرے ام ہانی کے گھر سے نکلے، حرم میں آئے، غسل فرمایا، حلے بہشتی زیب تن کیا، جبریل علیہ السلام براق لے کر آئے تھے، اور وہ براق
جس جگہ جبریل باندھ کر مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے آج بھی وہ ستون موجود ہے، آج بھی وہ ستون موجود ہے، مگر یہ نجدی حکومت وہاں پر پہرا لگائے رہتے ہیں۔ جہاں دیکھ لیجئے کوئی متوع کھڑا ہے، میں ایک جو لوگ عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، ان کو میں ایک پہچان بتا رہا ہوں کہ اگر دیکھیے کہیں پر متوع کھڑا ہے اور بہت ٹائٹ ہو کے کھڑا ہے تو سمجھ لیجئے یہاں کوئی نہ کوئی نبی کی عظمت، نبی کی کوئی نشانی یہاں پر ضرور موجود ہے۔ اللہ ایک پٹھان مجھ کو مل گیا، افغانی پٹھان تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے جس پلر میں جبریل نے براق باندھا تھا دیکھا اس کو؟ پٹھان اپنی جانتا، دیکھا تم نے اس کو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر کیا کرنے مکہ آیا؟ مجھے کو پھٹکار، کیا کرنے مکہ آیا ہے رے تو؟ میں کہا کسی نے بتایا نہیں؟ کہا چل میرے ساتھ میں تجھے دکھلاتا ہوں۔ تو کہا وہ متوع ہے، وہ متوع جہاں بیٹھا ہے نا، جو کھڑے کھڑے ہیں نا متوع لوگ، وہ لال لال روپٹا جو ڈالے ہوئے وہی سب ہے، وہیں پر وہ پلر جو ہے نا وہی پلر ہے جہاں جبریل علیہ السلام نے براق کو باندھا تھا۔ تو میں نے کہا پھر کیسے کریں؟ تو کہا ابھی وہاں جب جاؤ گے نا تم سلام علام پڑھنے کے لیے تو متوع بھگا دے گا آپ کو۔ تو میں نے کہا کیسے کریں؟ کہا وہ قرآن شریف رکھیے نا۔ میں نے کہا ہاں۔ کہا جا قرآن شریف پڑھو، جا قرآن شریف پڑھ اور قرآن شریف پر دیکھتے رہنا، اور جیسے ان کا منہ ادھر ہونا چوم کے سلام پڑھ کے بھاگ لینا۔ اللہ حضرات، تو جبریل علیہ السلام نے براق پیش کیا اور حضور سے عرض کیا ارکب، حضور سواری فرمائے، براق سواری، 70,000 فرشتے آج یہ آپ کی بیراتی ہیں، یہ آپ کی سواری ہے، اور ہم لوگ آپ کی رکاب تھامنے والے۔ اللہ اکبر۔ حضور توقف کرتے ہیں، حضور بولو توقف کرتے ہیں، ٹھہرے ہوئے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، جلدی آؤ مگر ہاں پانی بعد کربلا میں 3 دن سب پیاسا رہے ہیں اور یہاں ایک رات میں پیاسا رہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب جبریل کہہ رہے ہیں اجل، جلدی کیجئے۔ حضور ٹھہرے، جبریل کہہ رہے ہیں ارے اللہ جلدی بلا رہا ہے، میں فرستادہ ہوں، میں لینے آیا ہوں، جلدی کیجئے حضور۔ حضور کھڑے، حضور کھڑے۔ جبریل نے کہا کاہے دیر کر رہے ہیں، اللہ جلدی بلا رہا ہے، چلیے۔ حضور نے کہا جبریل آیا ہے، ذرا اے امتیو ناز کرو، تیرا نبی تجھے کبھی نہیں بھولا، تیرا نبی بولو تجھے بولو کبھی نہیں بھولا۔ اللہ اکبر۔ پیدا ہوا تب یاد کیا، جا رہا ہے براق آئی ہے تب یاد کر رہا ہے۔ جبریل آج میں رب سے ملنے جا رہا ہوں، اور اللہ نے براق جیسی برق رفتار سواری بھیجا ہے جس کی رفتار کا یہ علم ہے، تا حد نگاہ اس کا ایک پاؤں پڑتا ہے۔ اتنی تیز رفتاری پر خدا نے مجھ کو بلایا ہے۔ کل پل صراط جو جہنم پر بچھی ہوگی، جو 50,000 سال کی مسافت ہوگی، کتنا؟ 50,000 سال، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچنے میں بولو 50,000 سال لگ جائے، میری امت کیسے اس کو پار کرے گی؟ اب وہ بھی کوئی پگڈنڈی نہیں، کوئی شاعرہ نہیں ہیں، بلکہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، میری امت اس کو کیسے پار کرے گی؟ جبریل مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے، امت کی فکر دامن گیر ہے۔ جبریل نے کہا امت کی فکر نہ کیجئے، میں ایک رزق لینے والا ہوں آپ سے۔ کہا کیا؟
کہا جب آپ کی امت گزرے گی پل صراط پہ تو جبریل اپنا پر بچھا دے گا. چلیے جبریل اپنا بولو پر بچھا دے گا اور آپ کی پوری امت میرے پر کے اوپر سے گزرے گی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب آپ بتاؤ ابھی 10,000 کا مجمع ہو, ایک شخص گر پڑے اور پورا مجمع اس پر کراس کر جائے, بولو ہڈی گڈی بچے گی؟ اتنا بڑا مجمع, اور وہ بھی کس پر ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, 50,000 سال کی مسافت ہے. جبریل نے اپنا پر رکھا ہے, پوری امت گزر رہی ہے. یا اللہ, جبریل کے پر کا عالم کیا ہوگا؟ جبریل کے پر کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اب جبریل نے تو اتنا بڑا رزقی کام لے لیا, مگر حضور مسکرا دیے. کہا جبریل اگر میری امت کے لیے سیکریفائس, یہ قربانی تم دے سکتے ہو, یہ اپنا پر بچھا سکتے ہو, تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں تیرے پر کو ذرا سے تکلیف بھی نہیں ہوگی. اللہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان قدسہ سرہ فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کھڑے ہوں گے پل صراط کے کنارے اور کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم, اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار, اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار. اللہ اکبر. اب آپ سوچو جب جبریل پر بچھائے ہوں اور وعدہ سرکار نے کر لیا ہو کہ تمہارے پر کو کوئی تکلیف نہیں, اور پھر نبی کی زبان کن کی کنجی ہے, نبی سلم سلم کہہ رہے ہیں, تو اب تو امت کے لیے کتنی آسانی ہوگی. اب حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پہ سوار ہوئے اور سرکار چلے, آنن فانن بیت المقدس پہنچے, اور بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام سب آئے ہیں. بولو آئے. آپ لوگ آئے ہیں تو بولو گھر سے آئے ہیں کہ قبرستان سے آئے ہیں؟ بولیے کہاں سے آئے ہیں؟ بولیے. اور یہ نبی لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ نبی لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ بولیے. یہ سب اپنی اپنی قبروں سے آئے. چند پیغمبر ہیں کہ جن کی قبر نہیں, ما بقیہ سب کی قبر ہے. اب آپ حدیث سنیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الانبیاء احیاء فی قبورہم, نبی اپنی اپنی قبروں میں باحیات ہیں. ہم لوگ اپنے گھر میں ہی باحیات ہوتے ہیں, نبی اپنے گھر میں بھی باحیات, اپنی قبر میں بھی باحیات. انبیاء علیہ السلام. اچھا بخاری شریف کی روایت ہے سب جو میں پیش کر رہا ہوں, وہ بھی بخاری شریف پڑھاتے ہیں. ہمارے ایک شاگرد اتفاق سے ندوہ چلے گئے پڑھنے کے لیے, تو جب تک ندوے میں پڑھتے رہے ملاقات نہیں کی, ہمارے جانتے تھے حضرت ڈانٹیں گے جاؤں گا. تو جب ندوے سے فارغ ہوئے تو آئے ملنے کے لیے, تو میں نے کہا کہو بھائی کہاں تھا اتنا دن؟ کہا حضرت ندوہ چلا گیا تھا پڑھنے کے لیے. میں کہا لا حول ولا قوت, کہے چلے گئے تھے وہاں پہ؟ اشرفیہ کم تھا, ہم لوگ پڑھانے والے نہیں تھے. کہا حضرت چلے گئے, اب کیا بتائیں؟ میں نے کہا اچھا یہ بتا کہ جب حضور کی عظمت کے تعلق سے جب حدیثیں آتی ہیں, حضور کی رفعت, حضور کی عظمت, آثار نبوت کے تعلق سے جب حدیثیں آتی ہیں, تو ان کے محدثین کا کیا انداز ہوتا ہے, پڑھانے کا انداز کیا ہوتا ہے. اس لیے سیاست تو سب پڑھتے ہیں نا. کہا حضرت ان کا معاملہ یہ ہے کہ نماز کی جب بحث ہوگی, روزے کی بحث ہوگی, زکوٰۃ کی بحث ہوگی, حج کی بحث ہوگی, تو بڑے مباحث پیش کرتے ہیں. لیکن جب حضور کی عظمت کی
حدیثیں آتی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. کہا کئی مرتبہ ہم لوگوں نے کہا حضرت اس پہ ذرا سے گفتگو تو کیجئے. کہا چلو 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 بہت لمبا پڑھانا ہے, چلو آگے چلو آگے چلو. اللہ وہ اپنا ایک واقعہ سنانے لگے. کہنے لگے حضرت مجھے فقہ میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ فقہ میں تبور حاصل کروں. تو ایک دن میں ان کے یہاں جو سب سے بڑا مفتی تھا اس سے میں ملنے کے لیے گیا, اس کی قیام گاہ پہ, ریزیڈنس پہ. تو میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فقہ میں مسئلے مسائل میں, فقہ مینس مسئلے مسائل میں تبور حاصل کروں اور مجھے اچھی معلومات ہو جائے. تو میں کون سی کتابوں کا مطالعہ کروں؟ بہت غور سے سنیے, کون سی بولو کتابوں کا مطالعہ کروں؟ تو اس نے میرے کان میں کہا, جبکہ کمرہ تھا, کوئی اور دوسرا نہیں تھا, کان میں کہا فتح رضویہ پڑھا کرو. فتح رضویہ پڑھا کرو, فتح رضویہ پڑھا کرو. تو کہا وہ تو بریلویوں کی کتاب ہے. نعرہ تکبیر. حضرات جو لوگ ہیں کم سے کم نعرہ سب لوگ لگائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, عظمت اعلی حضرت, نعرہ حیدری. کہا وہ تو بریلی والوں کی کتاب ہے. کہا یہ سب چکر میں مت پڑھو, اگر فقیہ بننا ہے تو فتح رضویہ پڑھو. اللہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے, یہ منکر عجب کھانے قربان. حضرات بہرکیف بات چل رہی تھی انبیاء علیہ السلام کی حیات کے تعلق سے. کیا حدیث میں نے پیش کیا؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں بحیات ہیں, نماز پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں بولو؟ نماز پڑھتے ہیں اپنی اپنی قبروں میں. انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. اور آج حضور معراج میں جا رہے ہیں تو آج حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس میں آئے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام نے حضور سے درخواست کیا کہ آپ آج مصلی امامت پہ جلوہ فرما ہوں اور ہم لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھا دیں. حضور نے 2 رکعت نماز پڑھایا, سبوں نے مبارک بات پیش کیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, آیاں ہو مانے اول و آخر, کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. حضرات اب حضور فرماتے ہیں, دیکھیے یہ اتنا جو سفر ہوا حضور کا, یہ اسراء ہے. کیا ہے یہ؟ بولیے زور سے بولیے. اسراء ہے. ابھی معراج نہیں ہے. اب معراج یہاں سے کہاں سے؟ بیت المقدس. سرکار فرمایا ثم عرج بی, ثم عرج بی, پھر مجھے اوپر لے جایا گیا. تو اتنا یہ اسراء. اب بیت المقدس سے جو سیر لامکانی ہوئی اس کو کیا کہیں گے بولو؟ معراج کہیں گے. اللہ اکبر. اب معراج حضور کی, اللہ اکبر. پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹواں, ساتواں, سارے آسمان کو کراس کرتے ہوئے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقام سدرہ پہ پہنچ گئے. مقام سدرہ پہ سنیے عجیب واقعہ. کچھ اونٹ جا رہے تھے اور مقام سدرہ جبریل کا بولو وطن ہے. آپ کا وطن بند ہوا ہے, حسن پور ہے, حسین گنج ہے, بولو حسن پور ہے, لودھے پور ہے. تو آپ یہاں کی ساری جغرافیہ سے آپ واقف ہیں نہیں؟ حد یہ کہ آپ کھیت جانتے ہیں, کھلیان جانتے ہیں, سب کا گھر جانتے ہیں, لیکن اب بتاؤ جبریل کا وطن کہاں ہے؟ بولو بولی زور سے بولیے. سدرہ ہے اور وہاں کچھ اونٹ جا رہے ہیں. حضور نے پوچھا جبریل یہ اونٹ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ جبریل یہ اونٹ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں آقا نہیں معلوم.
آقا بولو نہیں معلوم. حضور نے فرمایا جبریل ایک اونٹ کو روکو تو, ایک اونٹ کو روکو تو. جبریل نے روکا. حضور نے فرمایا کہ جو باکس جو لدا ہے اتارو. جبریل علیہ السلام نے باکس اتارا تو جبریل سرکار نے فرمایا کہ باکس کھولو. کہا حضور اس پہ تالے لگے ہیں. حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کی چابی ہے. سبحان اللہ, اللہ نے تالا لگایا ہے, مصطفیٰ کو چابی عطا کر دیا ہے. اللہ, مصطفیٰ کے پاس اس کی مفتاح ہے, چابی ہے کہ مصطفیٰ کے پاس. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو ابھی کھلے گا. اب جب کھلا انڈے سے بھرا ہوا ہے تو کہا, حضور نے فرمایا انڈا بھی کھولو, انڈا توڑو نہیں, کھولو. جبریل ہاں توڑنا اور ہے, کھولنا اور ہے. جبریل نے کہا اس پر تالا لگا ہے حضور. حضور نے فرمایا اس کی بھی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, تالا کھلے گا. تالا کھل گیا. اب خشخاش کے دانوں سے بھرا ہوا ہے. خشخاش کا دانا بھرا ہوا ہے, بہت چھوٹا چھوٹا سا دانا خشخاش کا دانا سے بھرا ہے. حضور نے فرمایا خشخاش کا دانا کھولو. کہا جبریل نے کہا آقا اس پہ بھی قفل لگے ہیں, تالا لگا ہے. حضور نے کہا اس کو بھی کھولو. کہا چابی, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبریل نے کھولا. جب کھولا تو دیکھتے کیا ہے, ایک بہت بڑی محفل رسول منعقد ہے. اللہ, کیا محفل رسول منعقد ہے. اس میں ایک ذاکر خدا و مصطفیٰ بیٹھا ہے اور وہ حضور اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے, مصطفیٰ کی نعت بیان کر رہا ہے, مصطفیٰ کی توصیف بیان کر رہا ہے. جبریل نے کہا اے ذاکر خدا و مصطفیٰ, جس خدا کی بات کر رہے ہو اس خدا سے ملنے اس کا محبوب یہ معراج میں جا رہا ہے. حضرات یہ مصطفیٰ کی شان. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ. اللہ اکبر. اب حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا جبریل اب اور. جبریل نے کہا اگر ایک سرے موئے پرتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم, ایک بال کے برابر بھی اگر حضور آگے بڑھتا ہوں تو تجلی الہی جلا کر راکھ کر دے گی. اب میرے اندر سکت نہیں ہے کہ جا سکوں. تو کہا پھر, تو کہا اب آپ جانیے, اب رب جانے. یہ وہابی لکھتا ہے کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں. استغفر اللہ, اس ظالم کو یہ حدیث نظر نہیں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے رہتے تھے اور اگر کبھی بھی نماز میں مقتدیوں کی طرف سے کوئی بھی تساہلی ہوتی تھی تو سرکار جب سلام پھرتے تھے حضور فرماتے تھے کہ میں تمہارے دل میں جو خشوع ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں, جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھتا ہوں. انی اراکم من ورائی کما اراکم من امامی, جیسے میں تم کو اپنے آگے سے دیکھتا ہوں ویسے اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. یہ سب حدیثیں وہابیوں کو نظر نہیں آتی. لکھ مارا نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں. ارے ظالم بتا, جب جبریل نے کہا کہ اب ہم نہیں جائیں گے, اگر مصطفیٰ کو آگے کا سفر نہ معلوم ہوتا تو حضور جبریل کی کلائی پکڑتے, جہاں سے لائے ہو چلو وہیں پر اس کو واپس کرو, لے چلو ہم کو. اللہ اکبر. مگر نہیں, مصطفیٰ جانتے ہیں اب جبریل کی حد تو یہی ہے, جبریل اس سے آگے نہیں جائیں گے. ہاں جہاں جبریل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. اب ایک آواز آ رہی تھی, اذن منی اذن منی, میرے محبوب اور قریب آؤ, اور قریب آؤ, اور قریب آؤ. دنا فضل فکان قاب قوسین او ادنا. حضور قریب ہوئے اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے.
اللہ اکبر. کسی شاعر نے کہا ہے ادنو منی عرش پہ تھی لن ترانی کو اوپر. دونوں آوازوں میں پیاری کون سی آواز، کون سی آواز ہے. اللہ اکبر. اب حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے. قاب قوسین او ادنا، دو کمان یا اس سے کچھ کم کی دوری رہ گئی. کیسے دیکھا؟ قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى. نہ نگاہ جھپکی نہ پلکوں نے کجروی کیا، بلکہ ٹک ٹکی لگا کے دیکھا. اللہ اللہ. حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اور جب قرب معبود میں حضور پہنچے تو کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. جانی عبادت، قولی عبادت، مالی عبادت سب اللہ کے لیے. کیا بولیے؟ جانی عبادت، قولی عبادت، مالی عبادت سب اللہ. عبادت تین ہی ہے، چوتھی عبادت نہیں ہے. یا تو جانی عبادت. جانی عبادت جانتے کسے کہتے ہیں؟ بولیے مسلمان ہو یار، کم سے کم اتنا جانا. ارے کربلا کا واقعہ روز سنتے ہو نا، جمعہ ہر محرم میں سنتے ہو. تو شہادت جو ہے کیا ہے؟ بولو زور سے بولیے. شہادت کیا ہے؟ جانی عبادت ہے. اور یہ مسجد میں بولو بدنی عبادت ہے، اور رمضان میں بولو مالی عبادت. عبادت کی بولو تین قسمیں: جانی، بدنی، مالی. التحیات للہ والصلوات والطیبات للہ. جانی، مالی، بدنی سب عبادت اللہ کی. دیکھیے جب کوئی کسی کے یہاں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. اب ماں و شما کے یہاں کوئی شخص آئے تو کچھ نہ کچھ لے کے آئے گا، اس لیے کہ ہم محتاج ہیں. اور مگر اللہ محتاج الہ ہے، اس کے یہاں کیا لے کے جاتے؟ سب تو اسی کا ہے. للہ ما فی السماوات والارض. سب اللہ کا ہے، آسمان و زمین میں سب کچھ جتنا ہے. اور وہ تو سب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اسے جگہ سے مطلب ہے، نہ زمان سے مطلب، نہ مکان سے مطلب ہے. سب تو اسی کا ہے اللہ. تو حضور کیا لے جاتے؟ کیا لے کے گئے ہیں؟ تحیات لے کے گئے، صلوات لے کے گئے، طیبات لے کے گئے. تو خدا نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں. وارے میرے مصطفیٰ، تین آپ نے بھی پیش کیا تو جواب میں خدا نے بھی تین دیا. آپ نے کیا کہا؟ تحیات اللہ کے لیے، صلوات اللہ کے لیے، طیبات اللہ کے لیے. تو خدا نے کہا تحیات لے کر آئے ہو، سلام لے لو. ہاں تحیات لے کر آئے ہو، التحیات للہ والصلوات، صلوات لے کر آئے ہو، یا رحمتیں لے لو اور طیبات لے کر ہو، برکتیں لے لو. اللہ ادھر سے بھی تین، ادھر سے بھی تین. اللہ. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ادھر سے تھیں نظر شہ نمازیں، ادھر سے تھیں بولو نظر شہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی تھی. کیا؟ ادھر سے تھیں نظر شہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی تھے. اور سلام و رحمت کے ہار کند کر گلوئے پرنور میں پڑے. سلام و رحمت کے ہار کند کر گلوئے پرنور میں پڑے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. یہ تقریر میں نے اس شعر کو اعلیٰ حضرت کا میں نے اس وہابیوں کے علاقے میں تقریر میں کہہ دیا. دوسرے دن وہ لوگ ارے آپے سے باہر ہو گئے. مولانا منظور صاحب آئے تھے تو اللہ اور رسول گلے ملا دیا.
اللہ اور رسول کو گلے ملا دیا. اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اور کہہ رہے تھے ان کے مولانا بریلی والے کے شعر ہے. کیسی تحقیق کرتا ہے مولانا حضور. دوبارہ میں گیا تو میں نے کہا اچھا اس کی تشریح کر دوں. بڑے جاہل لوگ ہیں. اگر سنو حضور کی دو حیثیت, ایک نوری حیثیت, ایک بشری حیثیت. تو بشریت جب مصطفیٰ کی آتی تھی تو حجاب ہو جاتا تھا. جب مصطفیٰ کا نور غالب ہوتا تھا تو بے حجاب ہوتا تھا. کیا حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. اب سمجھ گئے, یعنی حجاب بھی تھا اور بے حجابی بھی تھی. بشریت کا تقاضا تھا حجاب رہے, نورانیت کا تقاضا تھا بے حجاب. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. یعنی وصل اور فرقت یہ دو لفظ بیچارے جڑواں ہیں, مگر جب سے پیدا ہوئے کبھی ان دونوں کو اکٹھا نہیں دیکھا گیا. جہاں وصل تھا وہاں فرقت نہیں, جہاں فرقت تھی وہاں بولو وصل نہیں. آج آپ لوگ وصل کی منزل میں ہیں, گھر سے فرقت کی منزل میں ہیں. کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وصل و فرقت دونوں ایک ساتھ ہو جائے. وارے میرے مصطفیٰ آپ کے طفیل وصل و فرقت جو بیچارے جڑوا بھائی تھے کبھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی, معراج میں ان کی بھی ملاقات ہو گئی. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تو نے مجھے دیکھ لیا, یہ تیری معراج. کیا بولو, تیری معراج. معراج کا رزلٹ کیا نکلا؟ کیا نکلا کہ فرش والے اگر میرے نبی کی شان نہیں جانیں گے اور میرے نبی کی شان و عظمت کے قائل نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عرش بری پہ بلا کر اپنے محبوب کی شان دکھلا دے گا. یہ شان دکھلا دیا, جہاں حضور پہنچے ہیں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. مکے والوں تم بزلو, تم ظالم ہو, مکے والوں تم بڑے نادان ہو, احمق ہو, بے وقوف ہو, سفہ ہو, تو تم میرے محبوب کی شان نہیں سمجھتا. دیکھو میرا محبوب اللہ مکہ آیا ہے. اللہ اکبر. دلشی پڑھی اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و نبینا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علیک یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے مجھے دیکھا تیری معراج. اب اپنی امت کے لیے معراج کا تحفہ لے جاؤ. کیا زور سے بولیے, اس کو سنائے گا نہ سنائے گا؟ معراج کا تحفہ سنائے گا نہیں سنائے, مگر وعدہ کیجئے کہ جو اس میں پیغام ہوگا اس کو اپنائیں گے. بولیے, جو اس میں بولو پیغام ہوگا اس کو اپنائیں گے, تب تو سنائیں گے ورنہ نہیں سنائیں گے. تو حضور نے کہا اے اللہ ہاں امت کے لیے کوئی تحفہ دے دے. آئے اس لیے کہ امت میری منتظر ہوگی. کوئی جب کہیں جاتا ہے تو اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ لے کے آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. اے میرے محبوب جاؤ اپنے امت سے کہنا میری معراج تو رب کو دیکھنا, اور اے امتیوں تیری معراج نماز پڑھنا ہے. کیا ہے بولیے, نماز ٹائم نہیں بولو گے, نہیں بولو, نماز پڑھنا پڑے گا. نماز تیری امت کی معراج. حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 وقت کی نماز لے جاؤ, اپنی امت سے کہہ دینا کہ اے امتیوں معراج سے میں تمہارے لیے تحفہ لے کے آیا. سبحان اللہ. تحفے کی اتنی بڑی قدر ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو تحفہ پیش کرتا ہے تو انسان اس کو محفوظ رکھتا ہے, اس کی ناقدری کرتا ہے بولو نہیں کرتا ہے. کوئی مانگتا ہے جو دیتا ہے نہیں دیتا ہے. یہ فلاں کا گفٹڈ ہے, یہ فلاں نے تحفے میں پیش کیا ہے. مسلمانوں آج تم نماز کی طرف سے غفلت کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟
یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے اپنے محبوب کے واسطے سے تمہارے پاس ہیں، تمہارے لیے اللہ کا تحفہ مصطفیٰ لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ جاؤ اپنے امت سے کہنا 50 وقت کی نماز فرض کر دیا گیا۔ کتنا؟ زور سے بولیے، 50 وقت کی نماز۔ اب بتائیے 24 گھنٹہ دن رات میں ہوتا ہے، کئی وقت؟ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ایک نماز پڑھنے کے بعد پھر مسجد سے نکل نہیں سکتے۔ کہاں جاتے؟ زیادہ تر چائے پی لیتے، ہوٹل میں چلے جاتے، اس کے بعد پھر لوٹ آتے۔ 50 حضور بھی سبحان اللہ، اللہ کے اتنے بڑے فرما بردار ہے میرے مصطفیٰ، سر تسلیم خم کیا ہے مصطفیٰ نے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اس لیے محبوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ محب جو کہہ دے محبوب مان لے اسے۔ حضور کچھ نہیں بولے، چلو 50 وقت کی نماز پڑھائیں گے اپنی امت سے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے اور موسیٰ علیہ السلام نے مبارک بات پیش کیا اور کہا بمقامے کی رسیدی نہ رسد ہیچ نبی۔ حضور اس مقام پہ آپ جلوہ گر ہوئے کوئی نہیں پہنچ۔ ارے میں تو کوہ طورے پہ اللہ سے رب ارنی ارنی کہتا رہ گیا، خدا نے کہا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ موسیٰ بولو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ حضور آپ کی شان تو کیا کہنا، سبحان اللہ، رب نے آپ کو بلا کے اپنے جلوے کو دکھلا دیا۔ حضور اچھا امت کے لیے کچھ تحفہ لائے ہیں؟ ہاں کیا؟ 50 وقت کی نماز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ اب بتائیے، نماز ہمارے لیے آ رہی تھی، ہمارے پیغمبر لے کے آ رہے تھے، فرض کرنے والا فرض کر دیا تھا، یہ بیچ میں موسیٰ علیہ السلام وہ کیا پڑھی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ کی امت لا تطیقو ان تصلی 50 صلاۃ، 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ اب تو اللہ نے فرض کیا دیا۔ ارے کہا آپ تو جو کہیں گے کم کر دے گا۔ آئے ہائے، اے ظالم وہابی کے بچے سن، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو کر کلیم اللہ ہو کر نبی کو مختار سمجھتے ہیں اور تو ظالم مجبور کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ ایک پیغمبر سے عقیدہ سے ایک کلم۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آقا آپ کی بات رب ٹالے گا نہیں۔ وہ فرماتا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ دنیا رب کی رضا چاہتی ہے اور مصطفیٰ کی رضا خدا چاہتا ہے۔ آپ جو کہیں گے اللہ مان لے گا، آپ جائیے تو۔ حضور گئے، کہ اللہ میری امت 50 وقت نہیں پڑھ پائے گی۔ وہاں بھی حضور کو ایسے پیش کرتا ہے ایک دم مجبور محض پیش۔ سنو میں اگر اللہ تعالیٰ پہلے فرض کر چکا تھا مگر شان محبوبیت دکھلا رہا ہے، فرض تو کیا 50 وقت، پھر میرا محبوب کرے گا تو کم کروں گا، آئے ہائے اپنے محبوب کی شان دکھلاؤں گا۔ اللہ اکبر، چاہو 5 وقت ہی کم کر دیا۔ پھر لوٹے، موسیٰ علیہ السلام پھر ملے، کتنا آپ رہ گئی؟ کہا 45۔ کہا یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گا۔ کہا پھر جائیے۔ پھر گئے، پھر لوٹے، پھر گئے، اللہ نہیں پڑھ پائے گی، جاؤ 5 کم کر دیا، 40۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، اب کتنی رہ گئی؟ 40۔ اتنی بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ ایسے حضور آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ ایک روایت میں آتا 10 کمی ہوئی ہے، لاسٹ میں 5 ہوئی ہے، مگر ایک روایت میں آتا 5 کی تخفیف ہوئی ہے۔ اب جب 5 ہی رکعت رہ گئی، 5 ہی وقت کی نماز رہ گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب کتنی رہ گئی؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا، نماز ہمارے لیے آ رہی تھی، ہمیں پڑھنا تھا، موسیٰ علیہ السلام آپ کو کیا انٹرسٹ ہے؟ آئے ہائے، موسیٰ علیہ السلام کی بن آئی ہے اسی بہانہ، رب کے جلوے کی تمنا کیا تھا،
تو رب نے فرمایا تھا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کوہ طور کو دیکھو، اور کوہ طور پہ جلوہ رب ظاہر ہوگا۔ اگر کوہ طور پہ جلوہ رب ظاہر ہوا اور تم طور کو دیکھ لیے تو رب کا جلوہ دیکھ لیے، مگر جب کوہ طور پر سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر رب کا جلوہ ظاہر ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا گئے۔ فخر موسیٰ صیقا، قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ ایک پہاڑ کے توسط سے دیکھا تھا رب کا جلوہ، غش کھا گئے تھے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کی بن آئی ہے، کیوں؟ اے میرے محبوب، جاؤ بار بار رب کو دیکھ کر آؤ، تاکہ جو نگاہیں رب کو دیکھ کر آئیں، موسیٰ ان نگاہوں کو دیکھ لے۔ اللہ اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن نگاہیں خدا کو دیکھ کر آئیں، رب العالمین کو دیکھ کر آئیں، موسیٰ ان نگاہوں کو۔ اللہ اکبر، اب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، یہ بھی آپ کی امت بولو نہیں پڑھ پائے گی۔ انہوں نے کہا آپ کیا کریں پھر چلے جائیے۔ کیا؟ ایک صاحب پولیس سے ریٹائرڈ ہوئے تھے، حالانکہ لطیفہ بیان کرنا میں ابس سمجھتا ہوں، مگر بات ذرا سے ملتی جلتی آ گئی، اس لیے بیان کر رہا ہوں اور آپ کی نصیحت کے لیے۔ اب بیچارے پولیس کے ریٹائرڈ تھے اور کبھی نماز نہیں پڑھے تھے، ڈنڈا ہی گھماتے رہے زندگی۔ اب جب آئے ریٹائرڈ ہو کر تو جیسے فجر کی اذان ہوتی ٹھنڈک کے موسم میں، بہو بھی جگا رہے، بیٹوا بھی جگا رہا، بیگم بھی جگا رہے، جا نماز پڑھ کے آؤ، جا نماز پڑھ کے آؤ، جا نماز پڑھ کے آؤ۔ اور بڈھا پریشان، نماز کے عادی تھا ہی نہیں۔ تو وہ مولی صاحب اسی حدیث کو بیان کر رہے تھے تو وہ پولیس ریٹائرڈ جو تھا وہ رونے لگا۔ مولانا صاحب نے قریب بلایا تو کہا کہ کیوں آپ رو رہے ہیں، اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ کہا ارے 5 کم ہو رہی تھی، ایک مرتبہ ہو چلے۔ یہ صبح ایک کو نہیں اٹھتے ہیں، سب امی کو چلاتے ہیں ابا نماز پڑھنے جاؤ، ابا نماز پڑھنے جاؤ، ابا نماز پڑھنے۔ یا اللہ، یہ ہے امت استغفر اللہ، توبہ توبہ، لا حول ولا قوت۔ ارے میاں، معراج تحفہ ہے، معراج کا بولو تحفہ ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اس تحفے کی قدر نہ کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ حضور نے فرمایا اے موسیٰ، اب مجھے اپنے رب سے تخفیف کراتے ہوئے شرم آتی۔ کیا بولی؟ تخفیف کراتے ہوئے بولو شرم آتی ہے۔ کیا سمجھے؟ لہذا اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو امت محمدیہ علی صاحبہا الف تحیۃ و سلامہ نماز 5 ٹائم نہ پڑھے، اپنے نبی کو شرمندہ کرتا ہے، اپنے نبی کو۔ اب بولو اس حدیث کو میں نے کیوں سنایا ہے؟ بولو آپ عمل کریں، اللہ کے واسطے عمل کریں، نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں اور آپس میں مل جل کے رہیں،